دوسروں کا دل توڑنے والے کو اللہ پاک ایسا توڑ دیتا ہے کہ اس کا جینا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ بے عزتی کا جواب اتنی عزت سے دو کہ سامنے والا خود ہی شرمندہ ہو جائے۔ جانتے ہو محبت کیا ہے؟ ہر اس بات کو نظر انداز کرنا جس سے تعلق ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہو۔ دوسروں کو خوش رکھنے اور دل میں جگہ بنانے کے لیے اپنی بہت سی عادتوں اور رویوں کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ ہم کسی کے دل میں جھانک نہیں سکتے، یہ جان نہیں سکتے کہ کون ہمارے ساتھ کتنا مخلص ہے، لیکن وقت اور رویے جلد ہی یہ احساس دلا دیتے ہیں۔ عجیب ہے نا یہ دنیا، یہاں جھوٹ سے نہیں سچ بولنے سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ مشکل حالات سے لڑو لوگوں کی فکر کیے بنا۔ اے زندگی تیری کتاب میں ہم سوکھے پھولوں کی طرح رہ جائیں گے۔ کاش رشتوں کی بھی کوئی گارنٹی ہوتی، انسان جان تو سکتا کہ کتنی مدت تک ساتھ اچھے چل سکیں گے۔ جب بے پناہ محبت کے دعوے دار کی آپ کی تکلیف پر آہ تک نہ نکلے تو جان لیجئے کہ خود کو محبت کے سنہرے خواب سے بیدار کرنے کا یہی مناسب وقت ہے۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی۔ بھی نظر نیاز کی اس دیگ کی طرح ہے جس میں چاہتے ہوئے بھی نقص نہیں نکالا جا سکتا، بس عقیدت کے ساتھ چپ چاپ کھانی پڑتی ہے۔ زندگی میں لوگوں سے بس ایک ہی سبق ملا، جن کو ہم جتنا خاص کرتے گئے ان کے لیے اتنے ہی عام ہوتے گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بھول گیا اور کچھ کھا پی لیا تو اسے چاہیے کہ اپنا روزہ پورا کرے، کیونکہ اس کو اللہ نے کھلایا اور پلایا۔ کبھی کبھی ہمارا حد سے زیادہ اعتبار لوگوں کو بگاڑ دیتا ہے، اور وہ اتنا بگڑ جاتے ہیں کہ جب ایسا ہو تو سمجھ جاؤ تمہیں بہت بہترین انعام ملنے والا ہے۔ زندگی میں کچھ پل ایسے آتے ہیں جنہیں ہم چاہ کر بھی اپنی یادداشت سے مٹا نہیں سکتے۔ مجھے اختلاف ہے ان لوگوں سے جو کہتے ہیں کہ وقت ہر زخم کو بھر دیتا ہے۔ برے اعمال دیمک کی طرح ہیں، ان کے ذریعے باہر سے تو کچھ نہیں بدلتا مگر اندر سے سب مٹی ہو جاتا ہے۔ بات علم سے کرو، طاقت کا سہارا نہ لو، کیونکہ طاقت کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو علم کے آگے چھوٹی ہو جاتی ہے۔ ہنسی کے پیچھے کا درد، غصے کے پیچھے کا پیار اور خاموش رہنے کی وجہ کوئی سمجھ سکتا ہے۔ اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو، اپنے زخموں کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کرو، لوگوں کے پاس مرہم سے زیادہ نمک ہوتا ہے۔ منزلیں کبھی کسی کے گھر جا کر حاضری نہیں دیتی، راستوں پر چلنے سے ہی راستے نکلتے ہیں۔ ایک دن بیماری نے دولت سے کہا، تم کتنی خوش نصیب ہو کہ ہر کوئی تمہیں پانے کی کوشش کرتا ہے، اور میں کتنی بد نصیب ہوں کہ ہر شخص مجھ سے دور بھاگتا ہے۔ زیادہ سوچو اور بے چینی سے نجات کے لیے یہ ایک کام کرو، دیکھو کیسے سب آسان ہو جاتا ہے۔ آپ اور آپ کے مقصد کے درمیان صرف ایک چیز کھڑی ہے، وہ کہانی ہے جو آپ خود بتاتے رہتے ہیں کہ آپ اسے حاصل نہیں کر سکتے۔ زندگی کے جس مقام پر ہو اسے تسلیم کر لو، اور یہ بھی تسلیم کر لو کہ یہاں تم ہمیشہ نہیں رہو گے۔ بہترین دنوں کے لیے برے دنوں سے لڑنا پڑتا ہے۔ سب سے بڑا ایڈونچر جو آپ لے سکتے ہیں وہ ہے اپنے خوابوں کی زندگی گزارنا۔ کبھی کبھی انسان نہ ٹوٹتا ہے نہ بکھرتا ہے، بس ہار جاتا ہے، کبھی خود سے، کبھی قسمت سے، اور کبھی لوگوں کے بدلتے انداز سے۔ جو تمہارے بس میں ہے وہ کرو، باقی اللہ پر چھوڑ دو۔ مضبوط لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں، اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ آپ اپنی زندگی سے پہلے خوش نہ ہوں، پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ جیسی زندگی جینے کے لیے ترستے ہیں۔ تھک کر بیٹھا ہوں، ہار کر نہیں، صرف بازی ہاتھ سے نکلی ہے، زندگی نہیں۔ دن کو اس طرح نہ دیکھو کہ تم نے کیا پایا ہے، بلکہ یہ سوچو کہ آج تم نے کیا بویا ہے۔
صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں نہ کسی کے نظروں میں۔ مانگی ہوئی توجہ عزت نفس کی توہین ہوتی ہے۔ اگر تم سے کوئی پوچھے بتاؤ زندگی کیا ہے، ہتھیلی پر ذرا سی خاک رکھنا اور اسے اڑا دینا۔ شیر کو کوئی فرق نہیں پڑتا ایک گیدڑ کیا سوچتا ہے۔ انسان ہمیشہ تکلیف میں ہی سیکھتا ہے، خوشی میں تو پچھلے سبق بھی بھول جاتا ہے۔